اگر جمہوریت کی بحالی کے لیے، اگر ووٹنگ سسٹم کو درست کرنے کے لیے، اگر اسمبلی کی سیٹوں کے تحفظ کے لیے، اگر علاقائی لیڈروں کی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے تحریک چلی، جس میں بے دین جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں لادین جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں سوشلسٹ بھی شامل ہیں، جس میں مرزائی نواز بھی شامل ہیں، جس میں جدید کی خاندانی راجہ محبت جیسے مرزائی بھی شامل ہیں، جی اگر اس تحریک کے نتیجے میں صرف تھوڑی سی بہادری اور استقامت دکھانے سے ایک غلط اقتدار مٹ سکتا ہے، تو دوستان من، بزرگان من، عزیزان من، ایک شریف تحریک سے، ایک دینی تحریک کے ذریعے سے، ایک دینی قیادت کے ذریعے سے اگر آپ ڈٹ جائیں تو بتائیے کفر کے اقتدار کو ہم ہٹا نہیں سکتے اپنے راستے سے، ہٹائیں گے۔ اگر ایک لاطین نظریے کو تھوڑی سی قوت، تھوڑی سی بہادری اور تھوڑی سی استقامت کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ مل کر نہ ہٹایا جائے؟ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بدلی مایوسی اور انتشار خود پیدا کرتا ہے، نام مولویوں کا ڈرتا ہے، نام دینی تحریکوں کا بدنام کرتا ہے۔ بات اصل میں کیا ہوگا تو وہی کہ وہ اصل میں خود دینی نظام پر عمل کرنے کے تیار نہیں۔ جن لوگوں کی غذا صبح سے شام تک شراب ہے پانی کی طرح، وہ شراب کی بندش کا قانون کا سے برداشت کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے سود، حرام، جب ظلم، غصب کر کے غریبوں کا خون چوس کر لاکھوں روپے کا بینک بیلنس بنایا ہے، وہ خدا کے رستے میں غریبوں کو پیسے بانٹنا دور کی، وہ خدا کا حکم 40واں حصہ زکات دینے کو کبھی تیار نہیں۔ وہ عید الفطر کا صدقہ فطر ادا کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے، وہ عید الاضحیٰ کو قربانی کا بکرا ذبح کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے غریبوں کے حقوق کہاں پورا کرنے کو تیار ہوں گے۔ بات وہی ہے، استقامت کرامت سے کچھ کم نہیں۔ سچ جانا، ہر غلط چیز کے مقابلے میں، ہر بدی کے مقابلے میں، بدماشی کے مقابلے میں، غلط شخصیت کے مقابلے میں، غلط نظریے کے مقابلے میں، غلط جماعت کے مقابلے میں، غلط حکومت کے مقابلے میں، غلط قیادت کے مقابلے میں، جب تک شجاعت اور استقامت سے کام نہیں لوگے رستے کے روڑے کبھی نہیں ہٹتے۔ دلیل آپ میری بات سمجھ گئے؟ آپ نے خود یہ کام کیا، میں نے آپ کی اپنی مثال دی ہے، باہر کی مثال نہیں، کہ آپ لوگوں نے جن لوگوں کی قیادت کے تحت، جن لوگوں کے مشورے سے، جن کی رہنمائی سے کام کیا، میں آپ کے بک کو کیا مسائل علماء ہیں، وکیل ہے جو ان کو آپ کو بولتے کیا وہ علماء ہیں کیا؟ بلکہ اگر میری اطلاع غلط نہیں اور آپ کا مطالعہ غلط نہیں تو 2-4 علماء کو نکال کے باقی ساری دنیا دار مجھے ٹھیک۔ اگر ان کی رہنمائی سے ان کا مشترکہ ٹارگٹ ذوالفقار علی بھٹو تخت اقتدار سے ہٹایا جا سکتا ہے تو بتائیے ساری امت اگر مل جائے خدا کے حکام کے مطابق تو ساری امت کا جو ٹارگٹ ہے، وقت کا ہر فرعون، وقت کا ہر لادین لیڈر، ہر بدماش ملک کا جو ہے اس کو رستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، ہٹایا جا سکتا ہے زیادہ سے کچھ ہے۔ کیوں کہ لادین تحریکوں میں یا جمہوری تحریکوں میں یا سیاسی تحریکوں میں یا الیکشنی تحریکوں میں، سیٹوں کی تحریکوں میں پوری دنیا نہیں ہوتی، تحریک ہو جاتی۔ مذہبی طبقات نزدیک نہیں آتے، شرفاء جلدی سے نزدیک نہیں آتے، جذباتی دل پھینک لوگ یا وہ لوگ جن کی اولادوں کے سیاسی اور ملازمتی مستقبل حکومت کے ساتھ وابستہ ہے، یا جن کو اپنی جائیدادوں کی فکر ہے، یا جن کو اپنی سیٹوں کی فکر ہے، یا جن کو اپنی قیادت اور لیڈری کی فکر ہے، یہ فکر کرنا تو حرام نہیں، میں بات کرتا ہوں وہ لوگ تو اس میں پیش ہوں گے، لیکن جو لوگ خالصتاً ایک دینی تحریک چلا کر دینی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتائیے کیا تو حیا دین تحریک میں شامل رہ سکتے نہیں ہو؟ تفریق ہو جائے بالکل اسی طرح تجربہ کر لو، ملک کے تمام علماء مل کر اپنا ایک محاذ بنا کر تحریک چلائیں، میں باوجود بیٹھا ہوا پیش گوئی کرتا ہوں، ایک ہفتے کے اندر جتنے بے دین لیڈر ہیں اور جتنی بے دین جماعتیں ہیں یا تعویل کرنے لگ جائیں گی، یا گریز و فرار کر کے الگ ہو جائیں گی، یا مولویوں پر اقتدار کی بھوک کا الزام لگا کر انہیں کے خلاف تحریک چلانے کو تیار ہو جائے۔ تجربہ ہے ہمارا، تحریک فتح موت مجلس اعلیٰ نے چلائی تھی، مجھے آپ نام بتائیں کہ ملک کی کون سی جمہوریت پسند جماعت صاحب پائی؟ غریبوں کے بچے مرے، تیری تمبولی، ماسکی، بکال کنجرے، چوراہے باشندے، خانچہ فروش کھابی والوں کی اولادیں دبا ہوں جی۔ کوئی لیڈر، کوئی جمہوریت پسند لیڈر، کوئی الیکشن میں آپ لیڈر، کوئی اسمبلی کی سیٹوں کا بھوکا ممبر نزدیک بھی پھٹکا، انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کی تحریک ہے، خدا کے رسول کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تحریک چلی، جس میں وقت کے تمام جلدی علماء عملی طور پر شرکت اس میں حصہ ہے۔ تو دنیا دار لیڈروں نے کیا کہا کہ یہ اقتدار کے ہیں مولوی، ان کو نیا پاکستان برداشت نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ملک باقی رہے جی،
اگر خدا کے رسول کی عہدۂ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے چلی ہوئی تحریک جیسی عظیم اور مقدس تحریک کو بھی یہ لوگ برداشت نہ کر سکے تو بتاؤ مکمل اسلامی نظام کے لیے علماء کو تحریر کرائے تو یہ دنیا دار لیڈر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہی دلیل ہے اس بات کی، یہی سے ہمیں وہ دلیل ملتی ہے جس کی بنا پر ان کو استعمال کر نہیں سکتا مولوی کے پاس پیسہ نہیں، مولوی کے پاس عہدہ نہیں، مولوی کے پاس اسمبلی کی سیٹ نہیں، 200 سال کی جدوجہد کے بعد بمشکل 11-12 سیٹیں ملی، یہ کون ہے جی؟ بریلوی علماء کو 9 سیٹیں ملی صوفیہ مرکز میں، دیوبندی علماء کو 6-7 سیٹیں ملی، یہی سے کوئی کائنات ہے نا۔ 1857 سے مار کھانے کو لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 1957 میں 107، 57 1077، 120 سال مار کھانے کے بعد کئی لاکھ آدمی کی قربانی دینے کے بعد مولوی کے اتنے سیٹیں کتنی آئی پورے بڑے شریف میں؟ 9 کے 6، 15 سیٹیں مولوی کو ملی اور قیامت برپا ہے۔ تو پاپا جی 5 نہیں، مولوی چلے گئے، اسمبلی چلے گئے، دماغ ہو گیا خراب، یہ ٹوٹ گئے۔ تم نے 200 سال انگریز کی دربانی کی، اس کی دم ہلائی، اس کے سامنے اس کی بھوت کی تو تم نے صاف، تم نے خان بہادریاں لی، تم رئیس بنے، تم نواب زادے بنے، تم نے جاگیریں لی غداری کر کے مغل حکومت سے، علماء کو قتل کرا کے، مجاہدوں کی مخبریاں کر کے، غریبوں کے گھروں کو تم نے تباہ کرایا، لاکھوں نوجوانوں کو پھانسی چڑھوایا، تم نے 200 سال عیاشیاں کی۔ مولوی نے تو کبھی نہیں کہا کہ پھٹ گئے اسمبلی میں جا کے، مولوی نے تمہارے ذاتی سیاسی اور دینی قیود کے اوپر نقطہ چینی کی، اور 200 سال کے بعد عوام میں دینی جذبہ پیدا ہوا، مسلمانوں نے، خدا و رسول میں ڈرنے والے مسلمانوں نے دیوبندی بلند دیا، حدیث ملا کر حدیث کو نظر کوئی نہیں آیا، کوئی کا جماعت اسلامی کا ملا لو، کل 15-16 آدمیوں کو بھیجا جو پوری شریعت پر ایمان رکھتے تو لوگوں نے کہا بھیج گئے۔ یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے، تھرمامیٹر ہے اس بات کا کہ بے دین نظریات کے مالک اشخاص، بے دین نظریات کے نمبردار تحریکیں اور جماعتیں کبھی بھی اسلام کے ساتھ متفق ہو آئے، نہ پہلے متفق تھی نہ اب متفق ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں کا ماضی صدیوں سے یہ چلا آتا ہے کہ وہ دین سے متفق نہیں، مجھے بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ، رسول کے لیے بتاؤ، اپنی آत्मत کو سامنے رکھ کر بتاؤ کہ کیا پھر دیندار جماعتوں کے لیے، دیندار رہنماؤں کے لیے، دینی تحریکوں کے لیے پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں، تو ویسے بدبختوں پر اعتبار کر دیں ایک کر کے علماء نمائندے ہیں دین کے، یہ وارثان رسول ہیں، یہ قوم کے دین و ایمان کی علامت ہے، اور جب وقت آتا ہے علماء کی قیادت کا، جب وقت آتا ہے دینی جماعتوں کی قیادت کا، جب وقت آتا ہے دینی تحریکیں چلا کر ملک میں اسلامی نظام برپا کرنے کا، تو یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کرسی کا بھوکا ہے۔ مجھ کو بتاؤ، کیا مولوی پٹیارہ بن کر اسلام لائے گا؟ کیا مولوی سوسائٹی کی کرسی ہاتھ میں پکڑ کر اسلام لائے گا؟ کیا مولوی ربڑیاں اور چنے بیچ کر خانچے فروشی کر کے اسلام لائے گا؟ اگر تم لوگ ایک غلط نظام کو اسمبلی کے بغیر نہیں لا سکتے، تم تو بتاؤ مولوی کون سے آسمان میں جا کر اسلام لا؟ تفصیل یہی ہے، تفصیل یہی ہے۔ تو تم اس پر چڑھتے ہو تو تمہارا بے دین اقتدار آ جاتا ہے، تو مولوی جب اسی پر چڑھ کر اسلام لانے لگتا تمہارے پیٹ میں مروڑ کے اٹھتا، مولوی صحیح سیڑھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ کوشش ہے اور چپ ہو گئے۔ جب بے دین لوگ، بے دین رہنما، بے دین قائدین جب اسی سیڑھی پر چل کر اپنے مطلب کا اقتدار لاتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ چلو تم اقتدار لاؤ تو خدا کا نام لو، اور وہی کریں گے انشاءاللہ، کی مطلب کہ تعلق حلال کریں گے مولوی صاحب، فکر نہ کرو، مطلب تعلق حلال کریں گے، تعلق لٹائیں گے، تاکہ مدرسے بند کروا گے، تاکہ مسیح طرح چل رہے لوا گے، تو تعلق 9 سال سے جیل نہیں پہچان گے، تاکہ بیویوں تاکہ زندگی تو بیوہ کی طرح بنا دیا گیا، تاکہ اولادوں کو یقین یقین کر کے رکھا۔ مطلب یہ ہوتا تو نہیں رہا، یہی آپ کی غریب جماعت کا نام مجلس آراز مولانا سلیمی نے کیا 9 سال پاکستان میں مجلس آراز پابند رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شادی آپ کہاں سے؟ میں کہیں نہیں تھا، میں یہی تھا، میں اسی قبرستان میں تھا جس میں 40 سال میرے باپ نے آزادی دی، اور 18 سال سے میری اسی قبرستان میں آزادی دی۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہم جہاں کھڑے وہی تھے، آندھیاں چل رہی تھی، گرد و غبار تھا، مطلع ابر آلود تھا، فضا بالکل غبار آلود تھی، ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکتے تھے۔ الحمدللہ مطلع صاف ہو رہا، بادل چھٹ رہے ہیں، فضا منکشف ہو رہی ہے، حقیقت کھل رہی ہے، قوم بھی دیکھ رہی ہے، بے دین لیڈر بھی دیکھ رہے ہیں کہ گدے پر کون سوال ہے، گھوڑے پر کون سوال۔ اور اگر کسی کو مزید آزمائش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جنرل ضیاء الحق کو توفیق دے کہ وہ جلدی سے جلدی انتخابات کرا دیں، اگر انتخاب تک پھر پتہ چل جائے گا آزمودن کیا کرنا ہے۔ فرق کو آزمانے کے لیے زیادہ بار بار کوشش کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ بچھو کی کیا آپ یہ آزمائش کریں گے کہ یہ ڈنگ نہیں مارتا؟ بچھو کی دھوپ جو اللہ نے یوں بنائی کہے کہ نہیں بنائی؟ ڈنگ مارنا۔ شام کے منہ میں چھالا زہر کا کیوں لگایا؟ زہر گھولنے کے لیے۔ بھیڑیے کے منہ میں دانت اور اس کے جسم میں کتے سے زیادہ
قوت کس نے دی ہے؟ خدا نے کہا کے لیے بکریوں کو پھاڑنے کے لیے۔ ریچھ کو خدا نے یہ ہیلا بازی اور سپاکی اور بربریت کس لیے دی ہے کہ درختوں تک پر چل کر اپنے شکار کو چیر پھاڑ دے، ٹھیک ہے؟ اژدہاؤں کو یہ قوت کس نے دی ہے کہ شیر اور چیتے کو قابو کر لے تو ختم کر پائے؟ خدا نے۔ یہ چیزیں اپنی فطری عمل کو چھوڑ سکتی؟ کوئی چیز اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چڑیا چوچ کو نہیں چھوڑ سکتی، کتا بھونکنے کو نہیں چھوڑ سکتا، سانپ رینگنے کو نہیں چھوڑ سکتا، کوا کائیں کائیں نہیں روک سکتا۔ اسی طرح یاد رکھیے ابلیس بھی اپنی فطرت کو چھوڑ سکتا، سمجھ لیا؟ چھوڑ دے گا ابلیس اپنی فطرت؟ اس نے تو پلٹے کے رکھا ہے اللہ میاں سے، لائسنس یافتہ ہے، لائسنس ہولڈر ہے۔ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ میاں میں تیرے کو مڑ کے آؤں گا، کوئی نہیں یہ سن لا، چھٹنا تیری مخلوق نو کوئی نہیں، تو میں نے ماری نہیں نہ قیامت تک کی لمبی عمر خدا سے مانگ کر آیا۔ دیکھو کتنی بڑی عمر ہے، کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ یا فرشتوں کی اتنی لمبی عمر ہے اور یا ابلیس کی اتنی بڑی عمر ہے۔ مجھے بتاؤ ابلیس اپنی فطرت چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ابلیس اپنی فطرت نہیں چھوڑتا، اگر سانپ اور بچھو اپنی فطرت نہیں چھوڑتا، کتا اور بھیڑیا اپنی فطرت نہیں چھوڑتا، مجھے بتاؤ محمد کے نام لیواؤں سے تم ان کی فطرت بدلوانے کی کوشش کرتے تمہیں حالت نہیں آتی؟ تم پیغمبروں کی فطرت بدلوانا چاہتے ہو، تم شریعت محمدیہ کی اور بحث خداوندی کی فطرت بدلوانا چاہتے ہو۔ اگر ان کی فطرت نہیں بدلی تو وحی کی فطرت بھی نہیں بدلے گی، محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کے مجاہدین کی فطرت بھی نہیں بدلے گی، صحابہ کے متوالوں کی فطرت بھی نہیں بدلے گی۔